شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب وہ بھی تشریف لیا چکے دے اور اسٹیج تے کثیر تعداد کے اندر علماء کرام تشریف فرما نے. میری مراد مجاہد اسلام حضرت مولانا علامہ محمد فاروق قاسم صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث خیالی ٹاؤن اور حضرت مولانا حافظ عمر فاروق شاکر صاحب آف لاہور اور محترم جناب مولانا محمد عرفان محمدی صاحب آف مرید کے کثیر تعداد کے اندر علماء کرام تشریف فرما نے. میں تمام علماء کرام دا دل دی اتھا گہرائیاں دے اندروں انہاں دا شکریہ ادا کرنا اور خوش آمدید آنا جو ساڈے اس پروگرام دے اندر تشریف لائے نے. ہن بلا تاخیر میں دعوت خطاب دینا مناظر اسلام قاطع شرک و بدعت سرمایہ اہل حدیث محترم جناب حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی آپ سے کھڑا کرے. ماشاءاللہ اللہ تو جاگ دے رکھے پیار محبت دے نال اللہ دا قرآن سنو. ہن بلا تاخیر سید سبطین شاہ صاحب نقوی میں انہاں دا تمام علماء کرام دا اور خصوصاً اپنے شیخ سید سبطین شاہ نقوی صاحب انہاں دا مشکور ہاں کہ جو اپنا قیمتی وقت نکال کے ساڈے اس چاند قلعے دے اندر تشریف لے آئے نے اور پہلی دفعہ ساڈے اس پروگرام دے اندر تشریف لے آئے نے اور انشاءاللہ الرحمن سالانہ ساڈے اس پروگرام دے اندر تشریف لیان کرن گے. اللہ انہاں دے علم عمل اور عمر دے اندر مزید برکت نصیب فرمان. مناظر اسلام حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما شاء الله ما شاء الله. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ذوقار علماء کرام بزرگوں اور دوستوں، کانفرنس کا عنوان امام معصوم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی حوالے نال حکم ہویا ہے کہ میں چند گزارشات بیان کراں. لفظ امام معصوم دے اندر ایک عقیدہ اہل الحدیث کا پوشیدہ ہے کہ اس کائنات بہت سارے امام گزرے نے جو
نبی سن اور بہت سارے امام ایسے بھی گزرے نے جو مقام نبوت کے فائز نہیں سن. اتنی امامت مع النبوہ تو آپ نے ارشاد فرمایا قال ومن ذریتی، اے اللہ یہ امامت میری اولاد وچ بھی عطا فرما دے. تو پھر آپ دی اولاد وچ اسحاق امام بنے، آپ دی اولاد وچ یعقوب علیہ السلام نو امامت مع النبوہ نصیب ہوئی. پھر آپ دی اولاد وچ سیدنا یوسف علیہ السلام نو امامت مع النبوت نصیب ہوئی. آپ دی اولاد وچ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نو امامت مع النبوہ عطا کی دی گئی. پھر آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی نسل اور اولاد جو سب تو بڑی امامت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمائی گئی. جڑی نبوت والی امامت ہے اس نو اللہ نے ہمیشہ معصوم رکھا ہے. اور نبوت کو علاوہ جڑی امامت ہے چاہے وہ مسجد کا امام، مسجد حرام مسجد نبی کا امام ہوئے، یا لغت کا امام ہوئے، صرف و نحو کا امام ہوئے، تفسیر کا امام ہوئے، حدیث کا امام ہوئے، فقہ کا امام ہوئے، اگر نبی نہیں تو اس کی امامت معصوم نہیں. نبی واسطے معصوم ہونا بنیادی شرط ہے. جاگ دے ہو نا ماشاء میں تو سارے ستے لگ دے ہو، یہ ستے نہیں تو درمیان ضرور ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایک تو کچھ ہوندے رہنا جہنمی تے کوئی جنتی دے درمیان جی کا راستہ ہے اصحاب اعراف دا. جے تسی ستے نہیں تے اے پکی بات ہے جاگ دے بھی نہیں، درمیان ہو سکتے ہو. جاگ دے ہو نا ماشاء اللہ، ہاتھ کھڑے کرو گا جڑے ستے نے اور سارے چکے ہو. غور کیجئے، توجہ فرمائی. امامت جڑی مان نبوت ہے وہ معصوم ہے. نبی دا معصوم ہونا نبوت دی بنیادی شرائط جو ایک شرط ہے. جڑا معصوم نہ ہوئے وہ نبی نہیں ہوتا، اور جڑا نبی ہوئے وہ معصوم ہوتا ہے. دوسری وجہ اس موضوع کو رکھن دی، بعض لوگوں نے اس کائنات 14 معصوم مشہور کیتے ہیں کہ 14 معصوم ہوئے نے. پہلے معصوم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے معصوم سیدنا علی، تیسرے معصوم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور چوتھے معصوم سیدنا حسن، پانچویں سیدنا حسین، پھر چھٹے سیدنا زین العابدین، پھر امام باقر، امام جعفر صادق، امام نقی، امام تقی، امام موسیٰ کاظم، امام حسن عسکری، امام علی رضا، اور 14ویں جڑے اجے کائنات پیدا نہیں ہوئے وہ امام مہدی. یہ 14 امام معصوم نے، 14 شخصیات معصوم گزریا نے. آل الحدیث دا ادھے چو عقید ہے کہ معصوم صرف اور صرف جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک خاص ہے نبوت. ہم بندہ کہہ سکتا ہے کہ سیدنا علی، سیدہ فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین معصوم نہیں. سنیے آل الحدیث کا عقیدہ.
حسنین کریمین اور سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدنا علی، اس چاروں محفوظ نے، لیکن معصوم عصمت اس خالص اس طرح سمجھو کہ انبیاء علیہ السلام واسطے شرط ہے، غیر نبی معصوم ہو سکتا، معصوم نہیں ہو سکتا۔ محفوظ اور معصوم وچ فرق ہے۔ محفوظ ہوندا ہے جس دے کولوں غلطی دا گناہ دا امکان موجود ہوئے لیکن اللہ اس نو دور رکھے، اس نو آندے محفوظ۔ اور معصوم ہوندا ہے کہ جے کولوں غلطی دا امکان ہی نہ ہو، جس دے کولوں گناہ دا امکان نہیں ہو سکتا، وہ معصوم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت نو اللہ نے کبائر تو، بہت سارے کبائر تو محفوظ رکھے ہے، محفوظ ضرور نے۔ انہاں دے دل وچ اللہ نے کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کفر، فسوق اور عصیان، اللہ دی نافرمانی اور گناہ دی نفرت صحابہ کرام دے دل وچ اللہ نے کوٹ کوٹ کے بھر دیتی سی۔ حبب الیکم الایمان، انہاں نو ایمان پسند سی اور گناہ دے بارے دل وچ نفرت موجود سی، لیکن خاص عقیدہ عصمت دا اے اہل سنت جماعت کہ صرف سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معصوم نے، اور پیغمبرہ تو علاوہ کائنات وچ کوئی معصوم ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اور نبیاں نو اللہ معصوم کیوں بناوندا ہے؟ اس دی وجہ، اور یہ بات یاد رکھیے، جیڑا نبی ہوندا ہے وہ نبوت تو بات نہیں بلکہ بچپن تو لے کے وفات تک ہر حال وچ پیغمبر ہر قسم دے گناہ تو محفوظ، معصوم اور پاک ہوندا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ پیغمبر دی اطاعت پیغمبر دی امت تے فرض ہوندی، تے جس دی اطاعت فرض ہوئے او دے کولوں گناہ دا امکان نہیں۔ کیوں؟ کہ امت نے اطاعت کرنی، تے جے او نبی کولوں مطاع کولوں جس دی اطاعت کیتی جانی او دے کولوں گناہ دا امکان ہوئے تو پھر امت نو حکم ہوئے گا کہ اس دی اطاعت ویکھ کے کرے آجے، جے کم صحیح کرے تو اطاعت کرو، جے غلط کرے تو چھوڑ دو نہیں۔ اس واسطے اللہ نبی نو معصوم بناتا ہے کہ امت اکھاں بند کر کے نبی دی اطاعت کرے، اور جس دی اطاعت فرض ہے او دا معصوم ہونا شرط ہے۔ تے جے اطاعت فرض نہیں اور محدود اگر اطاعت ہوئے نا، مثلا اطاعت والدین دی بھی، اطاعت ائمہ کرام دی بھی، اطاعت بزرگان دین دی بھی، اطاعت محدثین کرام اور فقہاء امت دی بھی، لیکن اللہ نے شرط رکھی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور رسول دی اطاعت کرو۔ آگے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اپنے وچوں جڑے تواڈے حکمران فقہاء امت نے انہاں دی اطاعت کرو، لیکن کب تک؟ آگے وضاحت فرمائی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تہاڈا تنازع اختلاف ہو جائے اپنے امام نل، اپنے پیر، اپنے بزرگ نل، فردوہ الی اللہ والرسول، پھر اپنی بات نو لٹا دو اللہ طرف، رسول اللہ دی طرف۔ یہ مطلب ہے اللہ اور رسول دی اطاعت غیر مشروط ہے، اور انبیاء علیہ السلام تو علاوہ باقی سب کی اطاعت مشروط ہے۔ امام دی اطاعت اس وقت تک ہے جب تک انہاں دی بات قرآن و سنت دے تابع رہے، والدین دی اطاعت اس وقت تک ہے جب تک انہاں دی بات قرآن و سنت دے تابع رہے۔ جس طرح صحیح مسلم دے اندر حدیث ہے، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ محترمہ نے بات کہی کہ اے سعد تو پیغمبر دا کلمہ چھوڑ دے، حضرت وگرنہ میں بھوک ہڑتال کراں گی، نہ کوئی چیز کھاواں گی نہ پیاں گی، اور نہ سائے تے بیٹھاں گی، اس طرح دھوپ تے بیٹھ کے بھوکی پیاسی مر جاں گی۔ حضرت سعد رضی اللہ تو تشریف لے آئے، فرمایا محبوب جی میری ماں نے قسم اٹھائیے
آسمان تو وہی آئی، اے میرے محبوب حضرت سعد نو فرما دو فلا تطعهما، اگر تنوں والدین شرک دا حکم دین انہاں دوہاں دی اطاعت نہیں کرنی، والدین دی اطاعت ہے لیکن قرآن و سنت دے تابع رہ کے، امام دی اطاعت ہے قرآن و سنت دے تابع رہ کے، یا اس طرح سمجھو والدین دی اطاعت مشروط ہے، امام دی اطاعت مشروط ہے، فقیہ دی اطاعت مشروط ہے، یا کھل کر کے میں بات کہہ دیا امام ابو حنیفہ دی اطاعت مشروط ہے، امام مالک دی اطاعت مشروط ہے، احمد بن حنبل دی اطاعت مشروط ہے، امام مالک شافعی دی اطاعت مشروط ہے، امام جعفر صادق دی اطاعت مشروط ہے، آگے بڑھیے صدیق اکبر دی اطاعت مشروط ہے، سیدنا عمر دی اطاعت مشروط ہے، سیدنا عثمان دی اطاعت مشروط ہے، سیدنا علی دی اطاعت مشروط ہے، صحابہ کرام دی اطاعت مشروط ہے، اور میرے مصطفیٰ دی اطاعت غیر مشروط ہے۔ یا اس طرح سمجھو صدیق دی بات نو پرکھیا جا سکدے، صدیق دی بات دی تحقیق ہو سکدی ہے، صدر عمر فاروق دی بات دی تحقیق ہوئے گی، امام شافعی مالک احمد بن حنبل دی بات دی تحقیق ہوئے گی، محدثین دی بات دی تحقیق ہوئے گی، ائمہ کرام دی بات دی تحقیق ہوئے گی، صحابہ کرام دی بات دی تحقیق ہوئے گی، اور محمد دی بات دی اطاعت ہوئے گی، تحقیق نہیں ہو سکتی۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، صداقت مسلک حق اہل حدیث مولانا سید سفیان شاہ صاحب نقوی۔ ہوں تو نہ بھی لو تو خیر ذکر تو بچ آ گیا۔ انبیاء دی اطاعت غیر مشروط، اور نبی تو علاوہ جس دی اطاعت ہے وہ مشروط ہے۔ یا اس طرح سمجھو کہ کسی دا قول آ جائے پہلے تحقیق پھر اس نو قبول کرنا ہے، اور پیغمبر دی حدیث آ جائے پہلے تحقیق نہیں پہلے قبول کرنا ہے۔ اس تو بعد اگر وہ بات عقل دے مطابق آ جائے پھر بھی حق ہے، اگر عقل دے خلاف آئے تے پھر بھی وہ حق ہے، عقل غلط ہو سکتا ہے، مصطفیٰ دی بات غلط ہو سکتی نہیں ہو سکتی، اور پیغمبر دے صحابہ دی بات سامنے آ جائے وہ دی تحقیق ہو سکتی ہے۔ دیکھنا جس طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود کہو رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان فرما رہے تھے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لعنت کرے اس شخص سے، چاہے وہ مرد ہوئے یا عورت ہوئے، جیڑا جعلی مصنوعی بال لگوائے جن عرف وچ وگ آندے، اللہ لعنت کرے اس مرد عورت تے جیڑا سا اپنا جسم چھدوا کے وہ اندر کوئی پھول یا بوٹا بنوائے یا کوئی نام لکھے، اللہ لعنت کرے اس شخص تے جیڑے اپنا دندان نو باریک کروائے۔ جب یہ حدیث بیان فرمائی نا صحیح البخاری اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت بیٹھی سیدہ ام یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگی عبداللہ یہ لعنت کتنے موجود ہے؟ حضرت عبداللہ فرمان لگے قرآن چ۔ ام یعقوب پھر آئیا، فرمایا عبداللہ میں سارا قرآن پڑھیا ہے، قرآن چ لعنت موجود نہیں، تسی کیویں کہندے ہو کہ قرآن چ موجود ہے؟ ہن میں غور جڑی بات تم سمجھانا چاہنا، عبداللہ بن مسعود کا مقام دیکھو اور اس عورت کا عقیدہ دیکھو کہ عبداللہ تسا یہ بات کہیے دلیل کی ہے، دلیل دو۔ عبداللہ بن مسعود کو دلیل مانگنا ایمان ہے، صدیق و عمر عثمان کو دلیل دا طلب کرنا ایمان ہے، صحابہ کرام کو دلیل طلب ہو سکتی ہے، حضرت جناب صحابہ کرام تو بعد ائمہ کرام کو دلیل دا مطالبہ ہو سکتا ہے، اور جڑا نبی ہوندا ہے انہوں کو دلیل نہیں منگی جاتی، نبی دی ہر بات ہی امت واسطے دلیل ہوتی ہے، پیغمبر دی اپنی بات دلیل ہے، اور غیر نبی کو دلیل دا مطالبہ کرنا ایمان ہے۔ جب صدیق نے فرمایا نا منبر تے چڑھ کے فرمایا کہ اے عمر تسی تلوار لے کے کھڑے ہو، میری بات سنو، پیغمبر تو فوت ہو چکے نے، ان محمدن قد مات، پیغمبر تے موت آ چکی۔ عمر فاروق نے فرمایا واللہ
ما مات رسول اللہ، اللہ دی قسم ہے رسول اللہ فوت نہیں ہوئے۔ حضرت عمر فاروق بھی جنتی نے، صدیق اکبر بھی جنتی نے، دونوں پیغمبر دے صحابی نے، دونوں آلہ نے، دونوں دے قول دے اندر بالکل اختلاف ہے۔ صدیق نے منبر تے چڑھ کے فرمایا ان محمدن قد مات، تحقیق پیغمبر فوت ہو چکے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا واللہ ما مات، اللہ دی قسم ہے رسول اللہ فوت نہیں ہوئے۔ دونوں دے قول دی اندر تضاد موجود ہے، اختلاف موجود ہے، مختلف قول ہے۔ ادھر موت دا اثبات ہو رہی ہے، ادھر موت دا انکار ہو رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ منبر تے کھڑے، عمر فاروق صاحب نے کھڑے، فرمایا پیغمبر اللہ دی قسم ہے فوت نہیں ہوئے۔ صدیق نے فرمایا یقیناً پیغمبر فوت ہو چکے۔ پھر پوچھا گیا ہے عمر تسی جو دعویٰ کر رہے، اللہ دی قسم اٹھا رہے کہ پیغمبر تے موت نہیں آئی، دلیل کیے؟ عمر فاروق کو جو دلیل دا مطالبہ ہویا اپنا سر جھکا لیا، فرمایا پیغمبر دے صحابہ اللہ دی قسم عمر کو دلیل موجود کوئی نہیں، میرے جذبات نے دلیل نہیں۔ فرمایا صدیق تسا منبر تے چڑھ کے فرمایا پیغمبر فوت ہو چکے، دلیل کیے؟ صدیق نے فرمایا انک میت وانہم میتون۔ پھر دوسری دلیل نو پڑھیا، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزی اللہ الشاکرین۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا دو دلیلاں پڑھیاں ممبر تے چڑھ کے، قول صدیق دا بھی ہے، قول عمر دا بھی۔ قول عمر نو چھوڑ دیتا گیا، کیوں؟ دلیل نہیں۔ صدیق دے قول تے صحابہ دے جمع ہو گیا کیونکہ دلیل موجود ہے۔ خیر نبی کو دلیل منگی جا سکتی ہے اور نبی دی ہر بات دلیل ہوندی ہے۔ اس واسطے پیغمبر نو اللہ ہر قسم دے گناہ تو پاک بناندا ہے، اور یہی بات بیان فرمائیے، فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آؤ دوستو جی بات میں سمجھانا چاہنا ہے کہ جڑا نبی ہوندا ہے معصوم ہوندا ہے، نبی کو گناہ نہیں ہو سکنا ہے، نبی کو غلطی اور گناہ نہیں ہو سکنا ہے۔ جڑا کو گناہ ہوے وہ نبی نہیں ہوندا ہے، جڑا گناہ کرے وہ نبی نہیں ہوندا ہے۔ نبی وہ ہوندا ہے جڑا گناہ تو پاک ہوے۔ آؤ جڑی بات میں سمجھانا چاہنا وا کہ پیغمبر دی جڑا اکھاں بھی گناہ تو پاک نے، آپ دی زبان بھی گناہ تو پاک ہے، آپ دے کان مبارک بھی گناہ تو پاک نے، آپ دے ہاتھ بھی گناہ تو پاک نے، آپ دے پاؤں بھی گناہ تو پاک نے، آپ دا دل بھی گناہ دے خیالات تو بھی پاک ہے۔ حتیٰ کہ میرے پیغمبر دے خیالات نو بھی اللہ نے معصوم بنایا ہے۔ آپ دی بیداری تو پاک ہے ہی ہے، آپ دی خواب نو بھی اللہ نے امت واسطے معصوم بنایا ہے۔ آپ دی خواب دے اندر بھی آپ نو گناہ دا خیال نہیں آنا، حالت بیداری اندر تے دور دی بات ہے۔ نبی خواب دے اندر بھی گناہ نہیں کرنا، نبی خواب دے اندر بھی برا خیال نہیں آنا۔ پیغمبر دے خواب بھی امید دین ہوندے نے جویں اللہ دا قرآن دین ہونا ہے۔ دیکھو آئیے اہل حدیث دے اندر اور غیر اہل حدیث دے اندر یہی بنیادی فرق ہے۔ اہل حدیث بلاندا ہے معصوماں ول اور تسی بلاندے ہو گناہگاراں ول۔ تہاڈا مذہب گناہگار دے نام تے چلنا ہے، میرا مذہب جڑا ہے معصوم دے نام تے چلنا ہے۔ تسی گناہگاراں ول بلاندے ہو، اسی معصوم ول بلانے ہاں۔ تسی انہاں ول بلاندے ہو جنہاں دا ذکر قرآن دے اندر نہیں، میں انہاں ول بلا رہا ہاں جنہاں دا ذکر قرآن دے اندر ہے۔ تو انہاں ول بلانا ہے جنہاں دے نام دا تذکرہ نہ قرآن دے اندر نہ حدیث پاک دے اندر۔ یا لائیے قرآن دے 30 پارے، ایک قرآت پڑھیے جدے اندر امام شافعی دا نام موجود نہ ہے، امام مالک دا نام موجود نہ ہے، احمد بن حنبل دا نام موجود نہ ہے، تے جنہاں دا میں جدے میں بلا رہا ہاں سارا قرآن ہی انہاں دی شان دے اندر اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اور جنہاں ول تو بلانا ہے قرآن دی کوئی آیت پیش کر کے اللہ پاک نے فرمایا ہوئے جڑا امام ابو حنیفہ دی من لوے میں او دے گناہ معاف کر دینا ہے، جڑا شافعی دی من لوے
لوے میں وہ گناہ معاف کر دینا ہے جڑا احمد بن حنبل دی من لوے میں راضی ہونا تے گناہ معاف کرنا ہے جڑا مالک دی من لوے میں وہ گناہ معاف کرنا راضی ہونا جدھر تو بلانا ہے انہاں دا ذکر نہیں تے جدھر بل میں بلا رہا ہوں رب آندا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ آئیے غور کیجئے، میں دعویٰ کر دیتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہے، نبی معصوم ہے، مذہب معصوم دے نام تے چلنا ہے، عقیدہ معصوم دے نام تے چلنا ہے، مسلک معصوم دے نام تے چلنا ہے۔ اور غور کرنا ہے، نبی گناہ تو پاک ہوں دے، ہر قسم دے گناہ تو پاک ہوں ہے، نبی گناہ نہیں کرنا ہے، اللہ دا پیغمبر گناہ نہیں کرنا ہے، اللہ دا رسول گناہ نہیں کرنا ہے۔ رسول دے بارے تب بھی رب آندا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ کتنا گناہ تو پاک ہے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلے یہ عقیدہ بیان فرمایا ہے۔ غور کر دے جانا، میرے محبوب نے مکے دے اندر توحید دا پہلے اعلان نہیں کیتا ہے، لا الہ الا اللہ دا ہجے پہلے آواز نہیں فرمایا۔ میرے محبوب نے سارے مکے والوں نو اکٹھیاں کیتا ہے، ایک پہاڑی تے آپ چڑھے، صفا پہاڑی جو تے آپ چڑھے نے سارے نو بلایا ہے۔ جدو سارے مکے والے آپ کے سامنے نے آپ نے کی فرمایا ہے کہ نماز پڑھو نہیں، روزہ رکھو نہیں، حج کرو نہیں، زکات دو نہیں، کلمہ پڑھو نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھو نہیں۔ پیغمبر نے سب تو پہلے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ اے مکے والےو میں تواڈے اندر 40 سال دا عرصہ گزاریا ہے، جے محمد دے وجود وچ کوئی گناہ ویکھیا جے تے بیان کرو، لے آؤ کوئی گناہ۔ سب تو پہلے پیغمبر نے اپنی عصمت دا عقیدہ بیان کیتا ہے۔ جب تک پیغمبر نو معصوم تسلیم نہ کیتا جائے، کسی شخص دا کلمہ پڑھے ہویا بھی اللہ دے ہاں قبول نہیں۔ سب تو پہلے تسلیم کرنا ہوئے گا کہ پیغمبر معصوم نے، جنہ دے پیچھے میں لگن جناب میں چل رہا ہوں، جنہ دی اتباع کر رہا ہوں، انہاں کو گناہ نہیں ہو سکتا۔ اکھاں بند کر کے پیغمبر دے پیچھے چلو، اللہ دی رحمت نال پیغمبر گناہ تو پاک ہے، رسول گناہ تو پاک ہے۔ ہن دلال تے غور کرنا ہے، نبی کتنا گناہ تو پاک ہے۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے بھی اور دیگر انبیاء علیہ السلام دے بارے بھی قرآن عصمت انبیاء دا عقیدہ بیان کیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام نو زلیخا نے دعوت گناہ دیتی ہے۔ جدوں دعوت گناہ دیتی ہے، دروازے بند کر دیتے ہیں، کمرے بند کر دیتے ہیں، دروازے بند کر دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نو اندر لے کے گئی ہے، اندر لے جا کر کے دعوت گناہ دیتی ہے۔ آندھی قالت حیت لک، کہ یوسف علیہ السلام نے کی فرمایا ہے، قال معاذ اللہ، اللہ دی پناہ۔ جدوں زلیخا نے بارے بات مشہور ہو گئی ہے کہ زلیخا نے سارے جناب پراپو گننا یہ سارا مقرضہ پروگرام جدوں مصر کے اندر مشہور ہویا ہے، عورتوں نے ملامت کیتی ہے کہ زلیخا دی ہے آؤ میں تنوں دکھاواں یوسف چیز کی ہے، او دا حسن جمال دکھاواں۔ دعوت کا انتظام کیتا، پھل رکھے، چھریاں پکڑائیاں، مصر دی عورتوں بلایا گیا، جدوں آ گیا نا پھل سامنے رکھے تے چھریاں پکڑائیاں نا تے زلیخا نے یوسف آؤ گزرو، یوسف علیہ السلام گزرے تے مصر دی عورتوں نے ویکھیا یوسف علیہ السلام نو تے کیا دے ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم۔ اے بشر ہے ہی نہیں، اے بشر۔ عاشقان بہت ہی چھلانگ مارتے ہوئے کچھ آندے ہیں، عاشق جتنی بھی چھلانگ اونچی مارے وہی آندا ہے کہ نبی بشر ہو سکتا۔ ماذا بشرا، میں کہ اج دے عاشقاں دا عقیدہ نہیں، پرانیاں تواڈیاں ماواں دا بھی عقیدہ ہوئی سی۔ عاشقاں مصر دی آپ مزلاریہ دا عقیدہ ہے وہی ماذا بشرا، اے بشر نہیں، ان ھذا الا ملک کریم ہے، کوئی نوری معلوم ہوندا ہے۔
بشر نہیں ایک یہ نوری. اس عقیدے دی بانی، اس عقیدے نو امت پھیلانے والے کہ انبیاء بشر نہیں نوری ہوندے نے، تے سب تو پہلے انہاں مصر دی عورتاں یہ عقیدہ کڑیا ہے تے اپنے عشق وچ کیا ہے، محبت وچ کیا ہے. عاشقاں دا حال ہی ہوندا ہے، باویں پتہ نہیں لگدا کہ میں اپنے عشق وچ پیغمبر دی جنس دا، حقیقت دا، شخصیت دا، انسانیت دا انکار کر رہا وا، کہنے لگا بشر نہیں تے نوری معلوم ہوندا ہے. اچھا زلیخا دی اے او یوسف ہے، کہنے لگے اچھا اے یوسف ہے، واقعہ تو تے سچی ہے. پھر اپنے ارادے اپنی خواہشات ساڑے کو ایک باری نہیں ویکھیا گیا تے تو تے روز اتنے ہونی. زلیخا دی مصر دی عورتوں نو سنو، جے میری بات نہیں مانے گا نا میں جیلے پوا دیاں گی، قید کرا دیاں گی. یوسف علیہ السلام دے کن جواب پہ گئی تے آپ فرماتے نے میرے اللہ من جیلے پوا دے، من گناہ تو بچا لے. جڑا نبی ہوں ہے وہ گناہ کر کے جیلے نہیں جاندہ، گناہ تو بچن واسطے جیل گیا ہے. اللہ من گناہ تو بچا لے، من جیل لے جا اللہ من جیل اندر پوا میں. جیل منظور ہے، قید منظور ہے، لیکن گناہ کرنا منظور نہیں. پھر حضرت یوسف علیہ السلام جیل دے اندر ہے، کافی عرصے تو بعد رہائی دا پروانہ آیا. جب رہائی دی آواز سنی نا، رہائی دا حکم سنیا، آپ فرما دے نے میں رہائی چاہتا نہیں. کب تک جدا مصر دی عورتن بلایا نہ جائے، زلیخا بلایا نہ جائے. پورے مصر نو بلا کے میری عصمت دے بارے پہلے پوچھو تے صحیح کہ وہ پروگرام تے منصوبہ میں بنایا سی یا کنے بنایا ہے. جناب یوسف علیہ السلام جیلوں لے آندا گیا ہے، زلیخا نو لے آندا گیا ہے، مصر دی عورتوں بلایا گیا ہے. اس طرح میدان سج گیا ہے، میدان لگ گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں او مصر دے لوگوں، اے عورتاں کھڑیاں نے جنہاں دے مکر تے پراپوگنڈے دی وجہ تو میں جیل اندر گیا. انہاں کول پوچھو میں گناہ کیتا ہے یا نہیں، میں گناہ دا ارادہ کیتا ہے یا نہیں. اگو مصر دی عورتاں کی آندیاں نے، زلیخا کی آندی ہے او مصر والوں یہ سارا قصور میرا ہے. یوسف دے معصوم اندر کوئی شک نہیں. لوگو جڑا نبی ہے وہ گناہ تو پاک ہے. تارا پاندا ون نجم اذا ہوا معاذ اللہ صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ہن غور کرنا ہے جڑا نبی ہوندا گناہ تو پاک ہے، جڑا گناہ کرے وہ نبی ہو سکدا؟ نبی نہیں ہو سکدا. جڑا گناہ کرے اور جڑا گناہ کرے وہ نبی نہیں. اور جڑا نبی ہوئے گناہ کردا سوائے آدم علیہ السلام دے انہاں کولو گناہ ہویا کہ وہ درخت دا پھل کھا بیٹھے، ایویں ہی ہے نا. باقی کسے نبی کولو گناہ ہوندا؟ ہن دیکھو میرا ہن تہاڈا علاج بندہ کی کرے. ادھا گھنٹہ مینوں ہو گیا میں زور لایا با نبی کولو گناہ کہ وہ ٹائم میرا تھوڑا نے، اس واسطے میں شروع جی گفتگو شروع کر دی تاکہ میں تھوڑا جا وقت مسئلہ سمجھا دیا. میں ادھا گھنٹہ ہو گیا تمہیں سمجھانا کہ نبی کو گناہ نہیں ہوتا. پھر میں پوچھا آدم علیہ السلام کو ہویا جان جی انہوں کو ہویا ہے. اوے آدم علیہ السلام کو گناہ نہیں ہویا، رب نے روکیا کیا ہے آدم جنت رہو کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت کے قریب جانا روکیا گیا. آدم علیہ السلام انسان دی فطرت ہے نا، جن کو جس چیز کو روکو وہ نیڑے نیڑے ہوتا ہے. تو پتہ یہ شہ کی آدم علیہ السلام روزانہ وہ کولوں دی گزرن، حوا علیہ السلام بھی نال ہوندی سن. ایک دن شیطان کو موقع مل گیا کہ کہنے لگا اے آدم کدے سوچیا جے اس درخت تو آخر تو منع کیتا کیوں گیا ہے؟ آدم علیہ السلام فرمان لگے اس نقطے سے کدے غور تو نہیں کیتا. شیطان کہنے لگا میں تو ویسے گل دسا اندر دی انہاں کہ دسو جیڑا پھل کھا لے بن نوری جاتا ہے، نوری بن جاتا ہے. جیڑا دا پھل کھا لے نوری بننا چاہتے ہو؟ اے آدم علیہ السلام نوری بنن لگے. دیکھ لیا جی بنن تے لگے سارے. مولوی کہنے لگا نبی نوری ہوندے نے، میں کہ بنن دی کوشش کی سی آدم علیہ السلام نے بنے نہیں. اے دیکھ لو شیطان کہنے لگا نوری ہو جاؤ گے جے کھا لو. کہنے لگا اچھا پھر توڑ دے. انہیں توڑیا کہ آدم علیہ السلام نے تے حوا علیہ السلام نے پھل کھا لیا.
جو ہی پھل کھادا تے جنت لباس اتریا، جو جنت لباس اتریا آواز آئی اے آدم تو منع نہیں کیتا تے حضرت آدم علیہ السلام دی زبان چ بے صاف الفاظ نکلے، فرما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ معاف فرما دے، ربنا ظلمنا انفسنا، بندہ سوچ دے جدو نبی گناہ نہیں کرنا پھر نبی استغفار کیوں کرتے ہیں؟ یاد رکھیے میرے استغفار دے اندر، تواڈے استغفار دے اندر، امت دے استغفار اندر تے نبی دے استغفار اندر فرق ہے۔ جدو امت ہی استغفار کرے وہ گناہ تو توبہ کرنا ہے، تے جدو نبی استغفار کرے وہ عبادت سمجھ کے نبی دے درجات بلند ہوندے نے، تا نبی استغفار کرنا ہے۔ نبی استغفار آج ہی اندر کردا ہے، ان کے سارے ہی اندر کردا ہے، اللہ دی عبادت سمجھ کے کردا ہے، اپنے درجات کی بلندی واسطے نبی استغفار کردے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کی فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، کسی اور دا واسطہ وسیلہ پایا، مولوی آندے نہیں وسیلہ پا، جو مولوی زکریا نا تبلیغی فوت ہو گیا، مر گیا تبلیغی، جنہیں تبلیغی جماعت دا نصاب لکھیا ہے، انہیں لکھیا ہے تبلیغی نصاب کہ حضرت آدم علیہ السلام نے واسطہ پایا سی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، روندے رہے جب رو کے تھکے نا تے دعا نہ قبول ہوئی تے کہنے لگے یا اللہ تنوں محمد پاک دا واسطہ ہی معاف کر دے۔ تے اللہ پاک نے پوچھا پر تانوں کیویں پتہ ہے محمد بھی کوئی ہے؟ کہنے لگے یار جب تساں من پیدا کیتا میں عرش تے ویکھیا تے لکھیا سی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تے میں کیا بڑا کوئی اللہ دا پیارا ہونا جہاں نام لکھیا، میں اس واسطے انہوں دا واسطہ پایا۔ کہنے کہ ویکھو نبی پاک دے نام دے واسطے نال آدم علیہ السلام نو معاف کیتا گیا۔ میں کیا مولوی زکریا صاحب نے کہ تو گپ پہ لکھی ہے میرے مصطفیٰ دی حدیث نہیں، انہیں پتہ لکھی کیوں ہے، وہی وجہ خاص ہے، انہیں لکھی اس وجہ تو ہے جدو تبلیغ نصاب لکھ رہے سن وہ بیمار سن، کی سن؟ ہاں بیمار ہو گیا نا، بڑھاپے چلے گئے تے عقل دماغ کام نہیں سی کر رہا، ڈاکٹر کو کرایا چیک، ہاں یہ تبلیغی نصاب کے شروع مقدمے چ بات لکھی ہے، انہوں نے سیرت سوانے حیات کی بات لکھی، ڈاکٹر نے چیک کران گیا تو ڈاکٹر نے تجویز کیتا بس تھوڑا دماغ خراب تے کام صحیح نہیں کر رہا، لکھنا بھی چھوڑ دو تے پڑھنا بھی چھوڑ دو۔ وہ واپس آئے 6 مہینے ڈاکٹر نے ریسٹ لکھی، وہ سوچی پی گیا میں ساری زندگی لکھتا پڑھتا رہا میں ہوں کی کرا، کہنے لگے چلو دماغ تے ویسے ہی خراب ہے تبلیغی جماعت واسطے نصاب ہی لکھ چلو۔ کہنے لگے میں اس حالت جدو میں مجنون سا، جدو دیوانہ سا، جدو میرا دماغ کام نہیں کرتا ادو میں یہ بات لکھی ہے تبلیغی نصاب لکھے ہے تے ہن جے تو غلطی ہوے پچھلے چاہیے نا کہ جے تو غلطی ویکھن تے کون ساڈے بزرگاں دا دماغ خراب سی تو کوئی غلطی ہو گئی انہوں چھڈ دے۔ یہ ہوں آدھے بات نہیں باقی بزرگاں جو بھی لکھیا بزرگاں نے لکھیا نا۔ پچھلے دن ایک جگہ تے جماعت آئی سی، میں بھی اتفاق ڈیرے ٹر گیا کہ جماعت آئی سی، نماز اثر دا ٹائم سی، کہنے جی میں اثر زور ملا کے پڑھیے سفر تسی پڑھ لو، ڈیرا سی وہ کتے بندہ کوئی اور آنا سی، دور دور بھی ڈیرے سن، چلو بھائی گشت کر کے کوئی تبلیغ واسطے گیا سن۔ اثر کی نماز تو بعد انہوں نے آپ ہی اذان کہی، آپ ہی جماعت کرائی، تو پھر جناب بیان ہویا، بیان تو بعد باہر نکلے گشت لئی، جب مسجد تو باہر نکلے نا مسجد گیٹ کھڑے ہو کے دعا شروع کر، کھڑے کھڑے دعا کہ آپ نے پہلے تھوڑا جا بیان ہو کہ کیسے آپ نے گشت کرنا ہے، نگاہیں پس رکھنی ہے اور اس طرح ایک طرف چل کے ایک دوسرے کے پیچھے چلنا ہے، دروازے کو ایک دستک دے گا، پھر سائڈ پہ کھڑے ہو جانا ہے، پھر آدمی نکلے گا، پھر جہاں سے آپ نے اپنی بات کا آغاز کرنا ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین، نبی پاک کے طریقوں میں کامیابی ہے، پھر اس طرح آگے بیان شروع کرنا، ہم کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا ہے، سارا سلسلہ آگے بیان کر کے نا پھر آگے دعوت دینی ہے کہ مسجد میں بیان شروع ہے، مغرب کی جماعت اللہ کے فضل سے آئی ہوئی ہے، مغرب کی نماز کے بعد وہاں بیان بھی ہوگا تو آپ بھی تشریف لیا، یہ مخصوص الفاظ نے نا، ایک بات بیان کر کے دعا شروع ہو گئی، میں حیران ہویا ویکھی جا رہا تھا، مسجد چ باہر نکلے نے گیٹ کے جتیاں والی جگہ تے کھڑے ہو کے دعا کرنے کی کیڑی لوڑ سی، کوئی بہت ہی پاک جگہ ہے، بجے دعا کرنی اندر ہی کر لو، باہر اتنے جتیاں والی جگہ تے کھڑے ہو، جدو فارغ ہو تو شروع ہوئے نا تے اگے اسی بیٹھے نا ساڑھے کول آ گئے، گشت ساڑھے کول شروع ہویا، انہاں دی بد نصیبی
میں نے کہنے لگے جی آپ تھوڑا سا ہمارے پر توجہ فرمائے، ہم نے تھوڑا سا بیان کرنا ہے، توجہ ہو گئی۔ میں یہ گل پوچھنا چاہنا چاہتا سو میں کہ گیٹ تو باہر نکل کے کھڑے ہو کے دعا کیوں کی تھی؟ کہنے لگے کیوں، کیا اس میں حرج کیا ہے؟ میں کہ تسا اندر ہی کر لینی سی، باہر کیوں کی تھی؟ یعنی اس میں حرج کیا ہے؟ میں کہ اندر کی حرج تھی، اندر کر لیندے، نہیں اس میں حرج کیا ہے، ہم نے باہر کر لیا، تو میں اندر کیوں نہیں کی؟ مسجد اندر بہتر جگہ اندر کر لینی۔ یعنی بزرگوں نے ایسے ہی لکھا ہے۔ میں نے کہ بزرگوں کی لکھا ہے؟ جوتی والی جاتے کھڑے ہو کے کرو، اندر کر لینی۔ کہنے کہ بزرگوں نے ایسے ہی لکھا ہے۔ تو میں کہا بزرگوں کو غلطی ہوگی؟ نہیں ایسے تو نہیں نہ کہتے بزرگوں سے غلطی ہو گئی ہوگی، بزرگوں سے کیسے غلطی ہو سکتی؟ میں کہا کملے ہو سکتی ہے، بزرگوں کو غلطی ہو سکتی ہے، کد کو نہیں ہو سکتی؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ گل سخت نہیں ہو گئی؟ اچھا ہو جائے، ناراض نہیں ہو؟ چلو ہو جائے تو کی کر لو، یہی کرو گے، اگلی باری بلاؤ گے نہیں۔ میں تو کی کہنے سے پہلی بھی آخری بار بھی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ تو محبت مولانا عمران ربانی صاحب کی کیسی آ گئے۔ ویسے انہوں کا چہرہ ہی ویکھیے دل کرتا ہے بھائی انہوں نہ موڑیے واپس۔ انہوں کا حکم سی ایویں کھڑے ہوندے نے نمانے بن کے بعد جی اج ہی گئے نے، اج ہی انشاءاللہ گئے دنیا تے چہرہ ویکھ کے دل کرتا ہے جو کئی جان بندہ منی جائے۔ ترس آ گیا سی، میں کہ چلو جائیے ہی صحیح، اللہ اس محبت کو قبول فرما لے۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آدم علیہ السلام نے جنت اس درخت کا پھل کھانا ہے جس کو اللہ نے منع فرمایا ہے، لیکن گناہ نہیں کیوں؟ آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کے نہیں کیتا ہے۔ گناہ کیوں کیا جانا ہے؟ گناہ دی تعریف محدثین نے بیان فرمائی ہے کہ ذنب انہوں کیا جانتا ہے، گناہ انہوں کیا جانتا ہے، ارادہ تن جان بوجھ کے شریعت دی مخالفت کرنا انہوں گناہ کیا جانتا ہے۔ اس طرح مثال سمجھو، بندے نے رمضان المبارک دا مہینہ ہوئے، بندے نے روزہ رکھیا ہوئے، دوپہر دا وقت ہوئے، بندہ پوری طرح یاد نہ رہے، کھانا کھا لے، نہ روزہ ٹوٹیا، روزہ ٹوٹیا بھی نہیں تے گناہ ہویا بھی نہیں۔ کیوں؟ بھول گیا تے جان بوجھ کے کھا لوے تے گناہ بھی ہے تے روزہ بھی تے بھول کے کھا لے گناہ بھی نہیں، بلکہ نبی پاک نے فرمایا اللہ دا شکر ادا کرے، اللہ انہوں کھلا بھی دیتا ہے، پلا بھی دیتا ہے تے ثواب وچ بھی کمی نہیں آڑ دیتی۔ یہ تو دا کرم ہے۔ بندہ بھول جائے تے روزہ ٹوٹیا نہیں، گناہ ہویا نہیں۔ ہن پوچھئے قرآن کو لو کہ آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کے پھل کھانا ہے یا بھول گئے نے آدم؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَنَسِيَا فَنَسِيَا فَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا فَنَسِيَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا آدم بھول گیا، فَنَسِيَا آدم بھول گیا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اسا آدم دے دل وچ گناہ دا ارادہ پایا ہی نہیں، لہذا آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیتا ہے۔ آدم گناہ تو پاک ہے، آدم علیہ السلام معصوم ہے، ہر نبی پاک ہے، ہر نبی معصوم ہے۔ رب دا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میں اعتراض پہلا حل کرنا دیتا ہے، معترضین دے اعتراضات، غیر مسلمان دے اعتراضات قرآن دے بارے اور عصمت انبیاء علیہ السلام دے بارے کہ جے نبی معصوم ہوندے نے پھر آدم علیہ السلام نے جنت درخت دا پھل کیوں کھانا ہے؟ ثابت ہو گیا کہ گناہ نہیں کیتا آدم علیہ السلام نے، آدم علیہ السلام معصوم نے، ہر قسم دے گناہ تو پاک نے، ہر قسم دے خطا تو پاک نے۔ اور غور کرتے جانا حضرت آدم علیہ السلام تو بعد قرآن دے اندر ایک اور بھی واقعہ موجود ہے جس تو شبہ پڑ جانا ہے کہ نبی سے شاید نعوذ باللہ گناہگار ہوندے نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندہ قتل کیتا سی کہ قتل کرنا گناہ نہیں، گناہ تو ہے، لیکن جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بندہ ماریا اسے گناہ نہیں۔
کیوں گناہ نہیں؟ پہلی وجہ کہ مکہ آلہ قتل دے اندر نہیں، کسی نے مکہ مارنا تے بندہ مر جائے یہ قتل خطا کیا جاندے، یعنی یہ قتل عمد نہیں، یہ قتل ارادہ قتل نہیں۔ جدو موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے نو قبطی نو مارے ارادہ قتل نہیں، اور ہاں مکہ آلہ قتل نہیں، لہذا گناہ نہیں۔ اور دوسری وجہ یہ کہ اگر اس مقام تے تہاڈی اس بستی شہر دے اندر کوئی عیسائی جا رہے ہوئے، کوئی یہودی جا رہے ہوئے، کوئی غیر مسلم جا رہے ہوئے، انہوں مارنا گناہ ہے۔ لیکن عراق دے اندر، افغانستان دے اندر، یا جس اسلامی ملک تے کوئی جناب غیر مسلم ملک، غیر مسلم جناب فوج حملہ کر دے، اتے عیسائی نو مارنا، یہودی نو مارنا گناہ نہیں۔ اگر امریکی فوجی جا رہے ہیں جناب کے جناب عراق و افغانستان دے اندر، جتے انہوں نے حملہ کیتے اتے کوئی مسلمان آگے پڑھ کر مار دے، گناہ نہیں۔ کیوں؟ افغانستان تے عراق اس وقت دارالحرب نہیں، وہ دارالحرب ہے، جتے جنگ دا جناب جہاد جاری ہے، جتے جنگ جاری ہے، وہ دارالحرب نہیں، دارالحرب ہے۔ دارالحرب کے اندر کافر نو مارنا اینو گناہ نہیں کیا جاندہ، بلکہ ثواب ہوندے۔ اتنے عیسائی نو مارنا، پاکستان دے اندر اس امن دے ملک دے اندر عیسائی جا رہے ہوئے انہوں مارنا گناہ ہے۔ امریکہ دا فوجی افغانستان عراق جا رہے ہوئے مسلمان مار دے گناہ نہیں، ثواب ہے، کیونکہ دارالحرب ہے، دارالامن نہیں۔ جتنے موسیٰ علیہ السلام نے بندہ مارے وہ دارالامن ہے، دارالحرب ہے۔ جو یذبحون ابناءکم، اتے موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے بچیانوں ذبح کیتا جا رہی ہے۔ جتنے قبطی قوم موسیٰ علیہ السلام دی قوم بنی اسرائیل دے بچیانوں ذبح کر رہی ہے، اتے انہاں دا بندہ مارنا گناہ دے زمرے اندر نہیں، ثواب دے زمرے اندر ہے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے گناہ نہیں کیتا، موسیٰ علیہ السلام نے ثواب دا عمل کیتے، موسیٰ دا گناہ نہیں۔ لیکن پھر بھی اے موسیٰ علیہ السلام دی آج دیئے انکساری ہے کہ وہ کم کیتے جدا ارادہ نہیں، وہ دے بھی رب کو معافی مانگیے۔ پیغمبر گناہ نہیں کردا، جڑا گناہ کرے وہ اللہ دا نبی نہیں ہوندا، نبی معصوم ہوندا ہے۔ نبی دی شریعت ہر بات دلیل کیوں ہے؟ پیغمبر دی ہر بات حجت کیوں ہے؟ پیغمبر دی ہر بات سند کیوں ہے؟ پیغمبر دی ہر بات واجب الاتباع کیوں ہے؟ پیغمبر دی ہر بات قابل اطاعت کیوں ہے؟ کہ جڑا نبی ہوندا ہے او دے پیچھے آقا بند کر کے چلے جاندے، نبی گناہگار نہیں ہوندا۔ باقی ساری امت کو گناہ ہو سکتا ہے، میرے محمد گناہ دے بارے سوچ بھی نہیں سکتے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، ہاتھ چوک کے شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، صفات مصطفیٰ، شان صحابہ، سید سفیان شاہ صاحب نقوی، میرے پاکستان مولانا منظور صاحب۔ ما والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ پھر بندہ سوچ رہا ہے، اعتراض کرنے والے اعتراض کیتا ہے جے نبی گناہ تو پاک ہوندا ہے، جے نبی معصوم ہوندا ہے، پھر قرآن کی صحت دمانہ کی ہوئے گا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ اے میرے محبوب اسد المکی نے فتح عطا فرمائی ہے تاکہ تواڈے اگلے پچھلے، ہن جناب ذم دا معنی اس مقام تے مفسرین مترجمین نے جناب پاکستان دے اندر ترجمہ کیتے، انہاں تو اکثر مفسرین نے مترجمین نے یہ ترجمہ کیتا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ اے محبوبہ تواڈے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے ہیں۔ سنی آل حدیث کا عقیدہ او اہل حدیث نو تانا دینے والو، اہل حدیث نبی دی گستاخی نعوذ باللہ کرنا ہے، پیغمبر دا ادب نہیں کردا، احترام نہیں کرنا۔ سنو آل الحدیث کا عقیدہ، جدوں آل الحدیث نے دا معنی ترجمہ کیتا ہے غور کرنا ہے، سارے مترجمین نے ترجمہ کیتا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ اے محبوبہ تواڈے اگلے پچھلے گناہ معاف کیتے ہیں۔ جدوں نبی نے گناہ کیتا نہیں، آپ گناہ دے بارے سوچ دے نہیں، آپ دے دل وچ گناہ دا ارادہ آوندا نہیں، پھر اے دا معنی
معنی کی ہوئے گا من ذنبے کا. ہر مترجم ترجمہ کرتا گیا کہ اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے. ایک مولوی اٹھیا انہیں کنز الایمان دے نام تے ترجمہ کیتا. انہیں کیا ذم دا معنی اگر میں گناہ کراں تے مینوں تے عاشق دنیا آندی ہے کہ نبی دا عاشق ہے, پھر ذم دا معنی گناہ کراں تے عشق باقی نہیں رہے گا. انہیں اپنے عشق دے اندر آ کے معنی کیتا کہ اے محبوبہ تن فتح مبین عطا فرمائی تاکہ تواڈے اگلے پچھلیاں دے گناہ معاف کراں. تواڈے نہیں, تواڈے اگلے پچھلیاں دے. او ادا مان کدا مانے لا کوئی لفظ ایسا نہیں جدا معنی کیتا جا کے تواڈے اگلے پچھلیاں دا. کہنے لگا گرامر رہے یا نہ رہے, نہ وہ صرف رہے یا نہ رہے, نہ بھی صرفی لحاظ سے جتنی بڑی غلطی ہو جائے, لیکن میں عاشق ہوں, میں مانے ہوئی کرنے اگر کہ لغت کے مطابق بھی نہیں, ناف کے مطابق بھی نہیں, صرف کے مطابق بھی نہیں. اے مانا کس طرح کرے گا کہ تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر, تو آڈے اگلے پچھلے آدھے گناہ معاف کر دیا. کہنے لگا جو بھی ہوئے, ناف رہے نہ رہے, صرف رہے نہ رہے, میں مجبور ہو گیا اس جناب اس مقام سے آ کے ذم دا معنی میں ایک نبی واسطے نہ کرا بلکہ نبی پاک دے اگلے پچھلے تذکرہ کرا کہ محبوبہ تو آڈے اگلے پچھلے دے گناہ معاف کرا. میں کیا سنوں اہل حدیث دے سرخیل علامہ میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ نے عصمت نبوت دے اندر اپنی کتاب دے اندر فرمایا ہو آج کو تو صاحب اپنے جھوٹے شک دے اندر معنی قرآن دا بدلیا, قرآن دے معنی مفہوم بدلیا, آیت دا معنی مفہوم بدلیا. سنو آل الحدیث دا قیدہ علامہ میر سیال کوٹی رحمت اللہ نے فرمایا اس مقام سے اگرچہ لفظ ذنب آئے لیکن فرق واضح کیتا جدو تیرے واسطے لفظ ذنب آئے معنی گناہ ہوئے گا, جدو میرے واسطے لفظ ذنب آئے معنی گناہ ہوئے گا. جسے امتی واسطے لفظ ذنب آئے قرآن دی اندر حدیث دی اندر او دا معنی گناہ ہوئے گا. جدو پیغمبر واسطے اللہ دے نبی واسطے لفظ ذنب آئے گا او دا معنی گناہ نہیں ہوئے گا بلکہ او دا معنی الزام ہوئے گا, او دا معنی گناہ نہیں. فرماتے ہیں قرآن پاک ہی چاہتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ہے موسیٰ پیغمبر جاؤ فرعون دے ایوان جا کے میری توحید کا اعلان کرو. کہ موسیٰ علیہ السلام نے کی فرمایا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ. سارے ترجمے ویکھ لو جس مسلک دا بھی اتنے ہر مترجم دے نے معنی ذم دا الزام کیتا ہے. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ. اے اللہ میں فرعون دے ایوان کیویں جاواں انہاں دے ہاں میرے ہوتے ایک الزام بھی ہے کہ انہاں دا بندہ میں مارے آئے, انہاں دا میرے ہوتے الزام ہے. لہذا ذم دا معنی گناہ نہیں, ذم دا معنی الزام ہوئے گا. جتنے نبی واسطے لفظ ذم آئے گا او دا معنی گناہ نہیں کریں گے, الزام کریں گے. اور معنی کیویں بنے گا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اے میرے محبوبہ اگر مکہ دے فتح مبین عطا فرمائی ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. آگے تواڈے اوتے اگلے پچھلے جڑے الزامات لگائے گئے سارے دی دھو دئیے محبوبہ, مٹا دئیے محبوبہ. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. تواڈے اگلے پچھلے الزامات اے محبوبہ جڑے لگائے گئے کیڑے فرمانول والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے میرے محبوب جی یہ مکے والوں شاعر کہندے رہے, ساحر کہندے رہے, مشہور کہندے رہے, مجنون نعوذ باللہ کہندے رہے, مختلف الزامات لگاندے رہے. اج میں مکے وچ فتح دے کے چاہنا وا الزام لگان والے سامنے ہون. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. اگلے پچھلے الزامات اج مکا دیا مٹا دیا محبوبہ. جڑے شاعر کہندے سن اج وہ اپنی زبانوں تو اللہ دا رسول تسلیم کرن. جڑے ساحر کہندے سن اج میں سارے الزامات ختم کر دیا. مکے والے کہہ دیا اے ساحر بھی نہیں, اے مشہور بھی نہیں, اے شاعر بھی نہیں, مجنون بھی نہیں. کون نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ہن مانا سمجھ آیا ذم دا مانا گناہ نہیں, ذم دا مانا الزام ہے. گناہ مانا نہیں کریں گے پیغمبر واسطے نبی واسطے مانا نہیں کریں گے. آئیے جدو لفظ پھر کوئی بندہ سوچتا زالن
زلال دا لفظ آندا ہے انبیاء علیہ السلام واسطے قرآن دے اندر زال دا لفظ بھی آندا ہے زلال دا لفظ بھی آندا ہے ادا معنی کی ہوئے گا یاد رکھیے جدوں زال دا زلال دا لفظ پیغمبر واسطے آوے او دا معنی گمراہی نہیں ہوا کردا رب کہدا ان قانون من قبل لفی زلال مبین اے محبوبہ تہاڈی آمد تو پہلے اے لوگ کھلی گمراہی دے اندر سن پیغمبر نو تے اللہ پاک نے مستثنا فرما دیتا ہے میرا نبی پہلے بھی معصوم ہے بعد وچ بھی معصوم ہے ہن مانا کی ہوئے گا وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ ادا مانا گمراہ نہیں ہوئے گا وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ اے محبوبہ جدوں تانوں میں اپنا متلاشی پایا تے میں تانوں ہدایت عطا فرما دیتی ہے ضالًا جدوں بندہ جناب راستے جناب تک گم ہو جانا ہے بندہ پھر تلاش کرنا ہے نبی پاک نے جدوں گمراہی ویکھی ہے مکے دے اندر آپ ہدایت دے متلاشی نے کتے گئی ہدایت کتے گئی رحمت ایسے ساری امت اجڑتی جا رہی ہے رابطہ دا وَوَجَدَكَ ضَالًا اشارہ ہے جناب غار ہرا وَوَجَدَكَ ضَالًا محبوبہ جو تن متلاشی پایا جدو تن متلاشی پایا فَهَدَىٰ اسا تنو راہ عطا فرما دیتا ہے ضَالًا دا مانا گمراہ نہیں ہوئے گا میرا نبی جمدیاں دا پاکے پیداشی پاکے بچپنا پاکے آپ دی جوانی پاکے نبوت تو پہلے پاک نے نبوت تو بعد پاک نے وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ لوگوں پیغمبر دی محبت دی اندر مستغرق ہو جاؤ پیغمبر دی محبت تو بغیر گزارا نہیں مصطفیٰ دی محبت تو بغیر دنیا اندر آخر اندر چھٹکارا نہیں رب دا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ نبی معصوم ہے نبی گناہ نہیں کرتا کتنا نبی گناہ تو پاک ہے غور کرنا میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب تشریف فرمانے مکے دے اندر فاتح دی سید نال آپ نے فرمایا فلاں فلاں بندے نو قتل کرنو حتیٰ کہ نبی پاک نے حبار بن اسود دے بارے فتویٰ جاری فرمایا کہ جتے ویکھو قتل کر دو جتے ویکھو قتل کر دو حبار نو کسے دسیا تیرے بارے تے مصطفیٰ نے قتل دا فتویٰ جاری کرتا حکم فرمایا ہے کہنے لگا یار کوئی مغفرت دی رحمت دی کوئی صورت ہو سکتی کہ نبی مینوں معاف کر دے کہنے لگے جے حضور اپنے محبت دی پیار خوشی دی حالت دی بیٹھے ہون اچانک کدے چلا جا حضور کو معافی مانگ لے ہو سکتا ہے تیرے بارے بھی مصطفیٰ رحمت دا اعلان فرما نبی پاک بیٹھے نے انہوں کسے جا کے دسیا کہ مصطفیٰ مسجد حرام میں چلے حبار آیا اچانک نمودار ہویا نبی پاک نے سامنے آیا صحابہ نے کیا محبوب جی او حبار آ گیا تے حبار آندے ہی کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اتنے وڈیریا ظلم کرنے والے زیادتی کرنے والے معاف کیتا جے میں نے بھی معاف کر دو تے حبار نے پتہ کیتا گئے سی آپ دی بیٹی زینب نو نیزے مارے بیٹی دا قاتل سامنے کھڑے ہے تے نبی پاک نے جدوں دی معافی درخواست سنی ہے تے آپ نے اپنی نگاہ من جھکا لیا تھوڑی دیر آپ سوچ دے رہے سوچ کی رہنے کہ کوئی میرا پروانہ اٹھ کے میرے اعلان معافی تو پہلے ہی قتل کر دے میں جو کیا سی کہ جتے ویکھو قتل کرو تے صحابہ سوچ رہنے کیونکہ حضور دے سامنے آ گیا تو ہوں تو نہیں قتل کرنا چاہیے جب تک حضور دوبارہ نہ فرمان کی قتل کر دو صحابہ یہ سوچ رہا نے نبی پاک وقفہ فرمایا ہو سکتا ہے کوئی اٹھ کے قتل کر دے جب کوئی اٹھیا نانا تو نبی پاک نے اپنی نگاہ اٹھائی فرما حبار جا میں تن معاف کر دیتا ہے حبار رو معافی ملی واپس پلٹیا جب چلا گیا نا تو نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ جدوں حبار آ رہا سی تساں ویکھیا پھر میرے کول کھڑا ہویا تسی ویندے رہے انہیں معافی منگی میں خاموش ہو گیا تسی ویندے رہے تساں اٹھ کے قتل کیوں نہیں کیتا صحابہ کہنے لگے محبوب جی اساں سمجھیا تہاڈی مجلس اندر آ گیا ہے ہن قتل نہیں کرنا چاہیے جب تک تو ساڈا حکم نہ ہوے جے آپ نے فرمایا تساں اٹھ کے قتل کر دیں گے صحابہ قدر محبوب جی
جے مروانا مقصود سی تو تسی ہولی جی اکھ دا اشارہ کر دیں اسی اٹھ کے قتل کر دیں، تسی اکھ دا اشارہ کر دے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، جیڑا اللہ دا نبی ہوندا ہے وہ اکھ دے اشارے نال بندے نہیں مروایا کردا، نبی دے اکھاں دے اشارے بھی اللہ دی وحی دے پابند ہوندے نے۔ تارا پاندا ون نجم اذا غوا ما ضل صاحبکم وما غوا، او اکھ دے اشارے تے دور دی بات ہے۔ پیغمبر کول آپ دا نبی نا صحابی آئے ہے، آپ دے ماتھے تے تیوری چڑھی ہے تے رب پاندا عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے جے نبی معصوم ہوندا ہے پھر نبی پاک نے ماتھے تے تیوری چڑھائی کیوں؟ جے نبی معصوم ہوندا ہے پھر اپنی ذات شاید حرام کیتا کیوں؟ جے نبی معصوم ہوندا ہے پھر انشاءاللہ پیغمبر نے آکھیا کیوں نہیں سی؟ پھر ایہو جیاں چیزاں مشہور نے قرآن اندر موجود نے۔ پیغمبر نو پھر رب نے کیا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ یہ پیغمبر دی عصمت کے خلاف نے، نعوذ باللہ۔ لوگوں ایسی بات نہیں، بات سنو، جدو پیغمبر اجتہاد کرے اجتہاد تے نبی پاک نے فرمایا جدو مجتہد اجتہاد کرے او دے اجتہاد اگر صحیح ہوئے اللہ نو ثواب عطا کر دے دوہرا، اگر وہ اجتہاد اندر خطا ہو جائے اللہ نو ایک ثواب ضرور عطا کر دے۔ میرے مصطفیٰ مجتہد اعظم نے جدو مصطفیٰ اللہ دی رضا وہی تو بغیر اجتہاد فرمان، اس اجتہاد اندر اگر خطا دا امکان آ جائے کہ پیغمبر دا خطا ثواب دا حقدار ہے، او دے وبا او گناہ نہیں ثواب ہے۔ اور پھر پیغمبر دے اجتہاد دی اندر جدو خطا دا امکان آندا ہے اس وقت آسمان تو وہی آندی ہے۔ یہی فرق ہے نبی اور غیر نبی اندر۔ جب امام ابو حنیفہ دا اجتہاد دا خطا آ جائے تے جناب وہ دی اصلاح کرنے والا اس کائنات دے اندر آسمان تو وہی نہیں آئے گی کہ امام ابو حنیفہ تیرے اجتہاد دے اندر خطا ہو گئی، اے صافی تیرے اجتہاد دے اندر خطا ہو گئی، آسمان تو وہی نہیں آئے گی۔ لہذا انہاں دے اجتہاد دے اندر خطا دا امکان باقی رہندا ہے۔ جدو نبی کو اجتہاد کرے انہوں ثواب تے دوہرا مل گیا، اگر خطا دا امکان آ گیا ثواب ایک مل گیا۔ لیکن پیغمبر دی شان ہوندی ہے پھر بھی آسمان تو وہی آ کے جناب پیغمبر دے اس اجتہاد دی خطا نو وعدے کر کے اصلاح فرما کے ثواب پھر بھی ہے، اجر پھر بھی ہے، رحمت پھر بھی ہے۔ لیکن اللہ دین بنان واسطے اصلاح اس اندازی کر دے پھر وہی نازل کر کے فرما دے محبوبہ ایسے نہیں اس طرح حکم فرما دو، اے میں تھوڑی اصلاح فرما دیتی ہے۔ ہر دے اجتہاد دے خطا موجود اور باقی رہندی ہے۔ محمد دے اجتہاد دے اندر جدو اصلاح ممکن ہوئے آسمان تو وہی آ کر کے اللہ دی اصلاح فرما کے اعلان کر دے کہ لوگوں میرے پیغمبر نے جو فیصلہ کیتے میں وہ دی اصلاح فرما کر کے اعلان کرنا کہ میرے مصطفیٰ دی اتباع کروں تاکہ میں ذاتہ بھی قانون بھی بنا دیا کہ آسمان تو حرام دا حکم میں جاری کرنا، حلال دا حکم میں جاری کرنا۔ میرا نبی بھی دین دی اندر شریعت دی اندر اپنی مرضی نال نہیں بول سکتا۔ یہ بولے اصلاح میں کرنے والا، یہ تیرا امام بولے اصلاح کرنے واسطے وہی نہیں، تیرا امام بولے اصلاح واسطے وہی نہیں آئے گی۔ میرا مصطفیٰ بولے رب دی رضا نہ ہوئے رب آسمان تو وہی نازل کر کے آپ کے حکم دی اصلاح کر کے رب بند ہر حالت اتباع کرو تے مصطفیٰ بھی کرو۔ آپ دی زبان دی وچوں نکلنے والے جملے دی اصلاح رب کر دے، جدی رب اصلاح کرے انہوں معصوم کیا جاندے، اور جدے اجتہادی خطا دا امکان باقی رہے وہ معصوم نہیں ہوندہ۔ امام معصوم نہیں، اگر کائنات معصوم ہے تو میرا محمد معصوم واضح کیتا ہے قرآن پاک نے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ لوگوں امام دی بات نو پرکھو پڑتال کرو، خطا دا امکان ہو سکنا ہے، غلطی دا امکان ہو سکنا ہے، بڑیاں بڑیاں غلطیاں موجود نے، بڑیاں بڑیاں خطاواں موجود نے۔ ہر اقام دے اندر مسائل دے اندر فقہ حنفی دے کتابہ کھول کے دیکھ لو، فقہ مالکی شافعی احمد بن حنبل دی فقہ کھول کے دیکھ لو، خطا دا امکان تو موجود ہے، خطاواں موجود نے، غلطیاں موجود نے، کہیں کہیں ایسے فتاوے موجود نے
کہ بندہ حیران ہوندا ہے کہ عقل دے بھی خلاف نے، نقل دے بھی خلاف نے۔ اہل حدیث کے عقیدے دی بنیاد اور دعوت یہ ہوئی ہے کہ لوگوں آ جاؤ اپنے امامت نام تے مذہب نہ چلاؤ۔ جڑا خود غیر معصوم ہے او دے نام تے مذہب نہیں چل سکدا، او دے نام تے عقیدہ نہیں چل سکدا۔ اہل حدیث دا امام معصوم ہے، جویں ساڈا امام معصوم ہے ایویں اہل حدیث دا مسلک بھی معصوم۔ ساڈے مسلک وچ غلطی نہیں، کیوں؟ ساڈا امام معصوم ہے۔ شافعی حنفی اندر غلطیاں موجود نے کیونکہ انہاں دا امام معصوم نہیں۔ ساڈے مسلک اندر غلطی موجود نہیں کیوں ساڈا قرآن بھی معصوم ہے، تے ساڈے محمد دی ذات بھی معصوم ہے، پیغمبر دی حدیث بھی معصوم ہے۔ رباں دا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ لوگوں تو اپنے بزرگاں دیاں غلطیاں بھی دین سمجھی ہے۔ میرے مصطفیٰ میرے امام در غلطی دی گنجائش موجود نہیں، غلطی دا آپ ارادہ بھی نہیں فرماندے، آپ نے کدے گناہ دا ارادہ بھی نہیں فرمایا۔ حتیٰ کہ بخاری حدیث ہوندی ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہر انسان نال شیطان ہوندا ہے، تواڈے نال بھی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جڑا میرے نال آیا محمد دا متی ہو گیا، میرا غلام ہو گیا، متی ہو گیا، میرے وجود تے غلبہ نہیں پا سکتا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کتاب الایمان کے اندر کہ آپ چھوٹے ہونے بکریاں چرا رہے ہیں، دو فرشتے انسانی صورت چاہے مصطفیٰ نو پکڑیا لٹایا سینہ چاک کیتا، نال چروائے سن انہاں ویکھیا نا کہ انہاں نے پکڑ کے مصطفیٰ نو جناب سینہ چیرے اور سمجھا کہ کسی نے آ کے مصطفیٰ نو قتل کر دیا۔ دوڑے ہوئے آئے حلیمہ سعدیہ کول کہنے لگے اے حلیمہ تیرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کر دیتا گیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ دوڑیاں گئیاں پہنچیاں، حضور نو ویکھیا صحیح سلامت درخت نیچے کھڑے نے لیکن رنگ اڑے ہویا پریشان فرمان لگیاں تسی تے کہندے سو محمد نو قتل کرتا گیا، میرا مصطفیٰ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا تو صحیح سلامت۔ کہ نبی پاک نبوت کے بعد پھر حدیث نو بیان فرمایا کہ میرے صحابہ اس وقت میرے پاس دو فرشتے آئے سن، جدو میں حلیمہ سعدیہ دی بکریاں چراندا تھا انہاں میرا سینہ چاک کیتا، ایک میرے وجود جو لوتھڑا پیر نکالیا، میرے دل بابو مبارک نو پیر نکال کے اس نو جناب دھویا گیا، دھو کر کے پھر ایمان و حکمت اندر بھر دتا گیا۔ او بشری لوتھڑا جڑا انسان نو جناب خواب دے اندر اور بیداری دے اندر ان انسان نو گناہ تے ماتا کر دے، او نفس امارہ جو گناہ تے مجبور کر دے، جو گناہ دے خیالات پیدا کر دے، محمد دے وجود جو اس بشری لوتھڑے نکال کے پیر چھوڑ دیتا گیا ہے۔ تے میرے محمد دی بیداری نے بھی آپ دے خواب نو بھی آپ دے وجود نو بھی اللہ نے ہر قسم دے گناہ تو پاک بنا دیتا ہے۔ آپ اتنے معصوم نے۔ ایک عورت آئی کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرے چ داخل ہوئی کہ آپ دے گھر چ نے کوئی تو حجرہ سی کمرہ سی، او دے آپ نے چادر لٹکائی پردہ لٹکایا، کوئی عورت آ جاندی نا حضور پردہ نیچے کر دیندے، اس طرف مصطفیٰ ہو جاندے، ادھر صدیقہ کائنات دے پاس کوئی محلے دی عورت آ جاندی بیٹھ دی گفتگو کر دی، پردے چ مصطفیٰ چلے جاندے۔ عورت آئی کہنے لگی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں حضور دی بیعت کرنے واسطے آئی۔ اما جی نے فرمایا محبوب جی فلاں عورت فلاں دی بیٹی آئی تہاڈی بیعت کرنے واسطے مسلمان ہونے واسطے۔ فرمایا ٹھیک ہے مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھے، بیعت کرے۔ اس عورت نے نا اس طرح اپنے ہاتھ نو پردے چو آگے پڑھایا بیعت واسطے، تے نبی پاک نے فرمایا عائشہ چھوٹا جا حجرا ہے، حضور ڈائریکٹ بھی مخاطب ہو سکتے سن، لیکن مصطفیٰ دی عزت دیکھو، مصطفیٰ دی غیرت دیکھو۔ فرمایا عائشہ جی محبوب اس عورت نو کہہ دو ہاتھ پیچھے کرے، محمد غیر محرم عورت دے ہاتھ نہیں ویکھیا کردا، انہوں کہہ دو اپنے ہاتھ پیچھے کر لوے۔ لوگوں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے ہر قسم دے گناہ تو پاک بنایا ہے۔ آپ جا رہے ہیں تبلے سرنگی دی آواز آئی ہے، آپ نے کنج انگلیاں پا لیاں نے، پیغمبر ایو جی چیزاں نہیں سنیا کرنا۔ لوگوں غور کرنا پیغمبر کتنے پاکیزہ نے اور کتنے معصوم نے میرے پیغمبر۔ آپ دی اکھاں بھی گناہ تو پاک نے، آپ دے ہاتھ بھی گناہ تو پاک نے، اور آپ دے کن بھی گناہ تو پاک نے، آپ دی
زبان تے دل دے خیالات تصورات بھی گناہ تو پاک نے. آپ کتنے پاکیزہ نے. ایک عورت آئی ہے آندھی ہے محبوب جی میرا شوہر بیمار ہے. آپ نے فرمایا تیرا کیڑا شوہر ہے؟ آندھی فلاں محبوب جی فلاں فلاں دا بیٹا بیمار ہے, تسی تشریف لے آؤ دم کر دو ساڑھے گھر اللہ برکت رحمت کرے. محبوب فرما دے تسی چلو تے میں آیا. عورت آندھی محبوب جی میں تو نال لے کے جانا ہے. فرمایا تسی چلیاں جاؤ تے میں پچھوں آ جاؤں گا. عورت آندھی نہیں یا رسول اللہ ضد کر گئی, یا رسول اللہ میں نال ہی لے جانا ہے. نبی پاک نے فرمایا تسی چلو تے میں آ جانا تھوڑے سو نو دم کرنا دعا کرنا اللہ نو شفا دے تسی جاؤ. عورت آندھی ہے محبوب جی میں نال ہی لے کے جانا ہے. نبی پاک نے فرمایا تیرا شوہر کیڑا ہے جی اکھ وچ سفیدی؟ یا رسول اللہ میرے شوہر دی اکھاں تے بالکل ٹھیک نے. فرمایا نہیں تیرے شوہر دی اکھاں سفیدی. انہوں نال لے جانا بھول گیا, انہیں سمجھا پیچھے کی اکھیں خراب ہو گئی. وہ دوڑی گھر گئی, شوہر چارپائی تے لیٹیا سی ماں سی دی اکھاں کھولی جا بس تیری کتوں خراب نے سفیدی کہ پچھو حضور بھی آ گئے. دروازہ کھٹکھٹایا, عورت نے دروازہ کھولیا آندھی محبوب جی تساں فرمایا سی میرے شوہر دی اکھاں سفیدی ہے تے میرے شوہر دی اکھاں تے ٹھیک نے. نبی پاک نے فرمایا اللہ دی بندی ہر اکھ سفیدی ہوندی ہے, ہر اکھ دی اندر سفیدی تے ہوندی ہے. جی محبوب جی ہوتے ہیں. فرمایا میں اسے دا تذکرہ کیتا ہے. محبوب جی میرے نال کیوں نہیں آئے؟ آپ نے فرمایا محمد غیر محرم عورت نال سفر نہیں کیتا کرنا, گلیاں چ نہیں چلیا کرنا. اینو آدھے ون نجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. بلکہ بخاری حدیث ہوندی ہے آپ اعتکاف بیٹھے نے, آپ کی بیوی آئی ہے, آپ خیر وفیت پوچھنے واسطے کوئی گفتگو کرنے واسطے, بیوی جان لگی ہے رات دا دے رہا ہے. آپ نے فرمایا چلو میں تمہیں چھڈ کے آواں. آپ نال جا رہے نے, اگوں دو سیاپی آ رہے نے. آپ نے تانوں روک کے فرمایا میرے ساتھیوں میں محمد واں تے میرے نال میری بیوی جا رہی ہے. فرمایا محبوب جی ال تہاڈے بارے آپ نے فرمایا شیطان انسان دشمن ہوندا ہے. میں وضاحت کرنا چاہنا کہ محمد پاک دے بارے کسے دل وچ گمان بھی پیدا نہ ہوے, بدگمانی نہ ہوے. محمد پاک دے بارے ہر مومن دا دل ہر قسم دے بدگمانی تو پاک و صابر ہے کہ پیغمبر گناہ نہیں کرنا. لوگوں کداں پیچھے چلے ہو جڑے گناہگار نے. اہل حدیث دا انتخاب دیکھو اسی انہاں پیچھے چلے ہاں جڑے ہر قسم دے گناہ تو پاک نے. اے فرق ہے اہل حدیث و غیر اہل حدیث دا کہ تہاڈا مذہب تے عقیدہ غیر معصومہ دے نام تے گناہگاراں دے نام تے, میرا عقیدہ میرا مسلک معصوم دے نام تے. چھوڑ دو غیر معصوماں نو, معصوم والا جاؤ. یہ معصوم والا ہوئے نماز پیغمبر دی معصوم, آپ دا روزہ معصوم, آپ دی حج معصوم, آپ دی زکات معصوم, آپ دی سیرت معصوم, آپ دی صورت معصوم, آپ دا کردار معصوم ہے. جڑا آپ دے پیچھے چلے گا او دی کامیابی و کامرانی ہے. جڑا غیر معصومہ پیچھے چلے گا تے وہ بندہ دنیا وچ بھی ناکام ہے اور آخرت دے اندر بھی. اہل حدیث دا عقیدہ معصوم ہے, جو ساڈا امام معصوم ہے, ساڈا عقیدہ مسلک معصوم ہے, ساڈا امام معصوم ہے. انشاءاللہ اس مسلک تے قائم رہو, ڈٹ جاؤ اس مسلک تے اور کل کے دو ٹوک الفاظ دے اندر ہر اہل حدیث دا حق بن دے اپنے مسلک نو کھل کے بیان کرے. عالم ہے تو تب, خطیب ہے واعظ ہے تو تب, اگر مصنف ہے تو تب, محدث ہے تو تب, مناظر ہے تو تب, عام آدمی ہے سکول دی اندر طالب علم ہے تو تب, استاد ہے پروفیسر ہے, مرد ہے عورت ہے بچے, اپنے اپنے حلقے اثر تک اس مسلک نو عام کر دو. تہاڈا مسلک ساری کائنات تو اعلیٰ ترین مسلک ہے. تسی کیوں جھجکدے ہو؟ جڑا تبلے سرگیا تے جھجکدا نہیں, جڑا گناہگاراں دے نام تے مذہب بنا کے بیٹھے او جھجکدا نہیں. اور تیرا تے مذہب معصوم ہے, تیرا قرآن معصوم ہے, تیرے نبی دی حدیث معصوم ہے, تیرے نبی دی ذات معصوم ہے, تیرا ایک عقیدہ ایک نظریہ معصوم ہے. انشاءاللہ میرا مسلک اس ملک دی اندر اس احتجاج دی اندر پھیل رہی ہے. انشاءاللہ وقت آئے گا دنیا جو جو پڑھتی جا رہی ہے, علم حاصل کرتی جا رہی ہے, قرآن و سنت کے قریب آتی جا رہی ہے, دنیا تسلیم کرے گی. انشاءاللہ وقت آئے گا اور ضرور آئے گا کہ اس ملک کے اندر مسلک عزیز غالب ہو کے رہے گا انشاءاللہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین. جرنیل اہل حدیث حضرت مولانا منظور احمد صاحب نو
کہ وہ تشریف لیان اور اپنے خیالات کا اظہار فرما.